بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل می عمران سیریز ناول بائے صفدر شاہین پارٹ 2۔ سامعین، ناول کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آئیے ناول میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دو سنگھی، بلیک زیرو غرایا۔ کیپٹن بابر کہاں ہے؟ فی الحال وہ زندہ ہے، لیکن اگر 1 گھنٹے تک میں واپس نہ گیا تو میری ہدایت کے مطابق اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ دروازہ کھول دو۔ شٹ اپ، بلیک زیرو غصیلے لہجے میں بولا۔ یہاں آنے والا اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکتا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر X2، سنگھی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سنگھی کبھی بے بس نہیں ہوا۔ تمہاری یہاں آمد کا مقصد؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ تمہاری موت، اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، وہ آرام سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ بلیک زیرو کچھ نہیں بولا۔ وہ سوچنے لگا کہ سنگھی کے اطمینان کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ دفعتاً سنگھی نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے دروازے کی طرف پشت کی اور اس کی بھربراہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ کسی انجانی زبان میں بول رہا تھا جو بلیک زیرو کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ 1-2 لمحوں کے بعد سنگھی سیدھا ہوا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھائی دینے لگی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور بلیک زیرو اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ ڈبیا یقیناً ٹائم بم تھی۔ سنگھی نے اس پر ٹائم فکس کیا اور اٹھ کر ڈبیا دروازے کے ساتھ بالکل فرش پر رکھ دی۔ پھر وہ کمرے کے انتہائی کونے میں جا کھڑا ہوا اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر ٹائم بم کی طرف دیکھنے لگا۔ 1 منٹ گزر گیا اور سنگھی کی آنکھوں سے حیرت ٹپکنے لگی۔ بلیک زیرو نے ہنس کر کہا، سنگھی، یہاں کوئی بم بلاسٹ نہیں ہو سکتا۔ اس عمارت میں آج تک کئی مجرموں نے بموں سے تباہی پھیلانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہے۔ خیر کوئی بات نہیں، سنگھی طویل سانس لیتا ہوا بولا۔ بہرحال میں صبح سے پہلے یہاں سے فرار ضرور ہو جاؤں گا اور جاتے ہی کیپٹن بابر کی لاش تمہیں بھجوا دوں گا۔ عمران اور جولیا تو مر ہی چکے ہیں۔ کیا؟ بلیک زیرو چونک کر بولا۔ شاید تمہیں علم نہیں، تھریسا نے ان دونوں کو ٹپ ٹاپ میں ٹائم بم کے ذریعے ہلاک کر ڈالا ہے۔ سنگھی ہنسا۔ بکواس کرتے ہو تم، بلیک زیرو غرایا۔ تم سلیمان سے تصدیق کر سکتے ہو؟ سنگھی غرا کر بولا۔ بلیک زیرو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اسکرین کا اسپیکر آف کیا اور میز پر فون کا ریسیور اٹھا کر عمران کے فلیٹ کے نمبر ملانے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، یتیم و مسکین سلیمان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سلیمان کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں طاہر بول رہا ہوں سلیمان، خیریت تو ہے؟ بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ خیریت کا پتہ کرنے میجر پرمود صاحب ٹپ ٹاپ گئے ہوئے ہیں جناب، سلیمان نے گلگیر آواز میں کہا۔ فی الحال تو میں صاحب کی موت پر زار و قطار رو رہا ہوں۔ بلیک زیرو کے ذہن کو جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے بولا، تفصیل سے بتاؤ سلیمان، کیا یہ خبر درست ہے؟ اسی لمحے اس کا سر چکرانے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ کرسی سے نیچے آ گرا۔ یقیناً کمرے میں گیس پھیل چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بمشکل لڑکھڑاتا ہوا دروازے کے پاس آیا تاکہ کھلی ہوئی ہوا میں چلا جائے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی جا رہی تھیں اور حرکت کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے نفس دھڑ سے اٹھ کر دروازے کے مخصوص میکینزم کو حرکت دی اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے ساتھ ہی باہر کھڑے چند نقاب پوش اندر گھس آئے۔ اگلے ہی لمحے ایک نقاب پوش کی اسٹین گن لہرائی اور گن کا کندہ اس کے سر پر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر لڑک گیا اور بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ شادیہ کار کی عقبی نشست پر بیٹھی غصے سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ وہ دراصل تھریسا تھی۔ اپنے مشن کے سلسلے میں اس نے یہ سارا چکر چلایا تھا اور پروفیسر کی بیٹی شادیہ بن کر اپنے مشن کو مکمل کرنے کی یہ کوشش محض عمران کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی۔ پلان کے مطابق آج رات پروفیسر کی جگہ اس کے ایک آدمی نے لینی تھی اور عمران کے خطرے سے بچنے کے لیے ہی اس نے عمران سے ٹپ ٹاپ میں ملاقات کی تھی۔ عمران کو جولیا کے ساتھ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں دیکھ کر اس نے اپنے لباس میں چھپے ہوئے ٹائم بم پر مخصوص وقت سیٹ کرنے کے بعد عمران سے رقص کی درخواست کی تھی اور رقص کے دوران وہ ٹائم بم اس نے عمران کی کوٹ کی بیرونی جیب میں منتقل کر دیا تھا۔
وہاں سے واپسی پر وہ پر یقین تھی کہ عمران اور جولیا چند منٹ کے بعد بم کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے پروفیسر کی کوٹھی پہنچ کر سنگھی کو ٹرانسمیٹر پر عمران اور جولیا کے مرنے کی اطلاع دے دی تھی، لیکن وہاں منعقد ہونے والی تقریب میں جب سیٹھ خوبصورت باغ والا تقریر کرتا ہوا اسٹیج پر آیا تو اس نے اسے پہچان لیا تھا اور اسے حیرت تھی کہ عمران بم سے کیسے بچ گیا۔ پھر اس نے عمران کی ساتھی جولیا کو بھی پہچان لیا تھا اور جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو کر کوٹھی کی اگبی جانب سے گلی میں آ گئی تھی، جہاں شام سے ہی اس کا ایک ماتحت گاڑی سمیت موجود تھا۔ وہ ہال میں ہی عمران کو اپنی پسٹل کا نشانہ بنا سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ سنگ آرٹ کا ماہر اس کی گولی سے بچ گیا تو وہاں وہ پھنس جائے گی، اس لیے اس نے فرار کو ترجیح دی تھی۔ اور اب کار میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ عمران نے ٹپ ٹاپ میں اسے پہچان لیا تھا، ورنہ وہ پروفیسر کی کوٹھی تک نہ پہنچتا۔ اس کی ناکامی کا ذمہ دار عمران تھا اور عمران کو ختم کرنا اب اور بھی ضروری اور اول ہو گیا تھا۔ مادام، ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے، دفعتاً ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ! تریسا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عقب میں ایک کار کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھی۔ غصے سے اس کے جبڑے بھیج گئے۔ فی الحال ادھر ادھر کار دوڑاتے رہو، مگر اسے آگے نہ نکلنے دینا، اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ پھر اس نے اپنے بائیں جانب کے کان کے ٹاپس کو پکڑ کر دبایا اور بولنے لگی۔ ہیلو 0.B3 کالنگ اوور۔ یس مادام، نمبر 04 ریسیونگ یو اوور۔ چند دموں کے بعد اس کے ٹاپ سے آواز ابھری جو جدید ترین ٹرانسمیٹر تھا۔ 2 آدمی فوراً روانہ کر دو، انہیں میرے تعاقب کرنے والوں کو پکڑ کر پوائنٹ 2 پر پہنچانا ہے۔ تریسا تحقیرانہ لہجے میں بولی۔ ممکن ہے ان کی تعداد 1 سے زائد ہو۔ وہ چند لمحوں تک 04 کو ہدایات دیتی رہی، پھر ٹاپس کو دبایا اور سامنے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا، تعاقب کرنے والی کار بدستور 20-25 قدم کے فاصلے پر آ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے ٹاپ سے سیٹی کی سی ہلکی آواز ابھرنے لگی۔ اس نے ٹاپس کو پکڑ کر دبایا اور سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ ہیلو مادام، 06 کالنگ اوور۔ ٹاپ سے انسانی آواز آنے لگی۔ یس نمبر 6 3B ریسیونگ۔ کہاں تک پہنچے ہو؟ اوور، تریسا نے پوچھا۔ ملت روڈ پر، 06 نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ملت روڈ اور اسمال اسٹریٹ کے سنگم پر رک جاؤ۔ جو ہی میرا تعاقب کرنے والی کار وہاں پہنچے اس کا راستہ بلاک کر دینا۔ اس نے چند ہدایات دیں اور ٹاپس ٹرانسمیٹر آف کر کے ڈرائیور سے بولی۔ اسمال اسٹریٹ پر مڑ جانا، ملت روڈ پر پہنچتے ہی کار روک کر اتر جانا اور نمبر 06 کے ساتھ مل کر تعاقب کرنے والوں سے نمٹنا۔ بہت بہتر مادام، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اسمال اسٹریٹ پر کار موڑ دی جو ملت روڈ سے جا ملتی تھی۔ تریسا کی ہدایت پر اس نے کار کی تمام روشنیاں بجھا دیں۔ پھر ملت روڈ پر مڑتے ہی اس نے بریک لگا کر کار روکی اور نیچے اتر گیا۔ تریسا جلدی سے سیٹ پھلانگ کر اگلی نشست پر آ بیٹھی اور کار آگے بڑھا دی۔ بائیں ہاتھ پر ایک کار کھڑی تھی جو اس کے ماتحتوں کی تھی اور اس میں 2 نقاب پوش بیٹھے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر کار کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے ٹاپس ٹرانسمیٹر پر 0 پوائنٹ کو کال کیا اور 04 کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے ایک کوٹھی کے گیٹ پر کار روکی اور ہارن دیا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کمپاؤنڈ میں آ کر اس نے برآمدے کے پاس کار روکی اور انجن بند کر کے اتر آئی۔ گیٹ کھولنے والا گن بردار گیٹ بند کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تریسا اس پر توجہ دیے بغیر برآمدے میں داخل ہوئی۔ راہداری میں آ کر وہ دائیں ہاتھ کے ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے اس کے دونوں ماتحت جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک 04 تھا جس کا نام ٹریگر تھا، دوسرا شخص پینتھر تھا۔ ان دونوں نے تریسا کو سلام کیا۔ تریسا سلام کا جواب دیتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ٹاپس ٹرانسمیٹر آن کیا اور نمبر 60 کو کال کرنے لگی۔ ہیلو 3B کالنگ اوور۔ یس مادام، 06 ریسیونگ یو اوور۔ چند منٹ کے بعد ٹرانسمیٹر سے 06 کی آواز ابھری۔ رپورٹ، تریسا تحقیرانہ لہجے میں بولی۔ مادام، ہم نے ان تینوں کو اغوا کر لیا ہے، نمبر 6 کی آواز آئی۔ آپ کا اندازہ درست تھا، ان میں سے ایک جولیا تھی
جس کے بارے میں آپ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ وہ کار میں ہوگی۔ دوسرے ان کے ساتھ ہی تھے، ہم انہیں پوائنٹ 2 پر لے جا رہے ہیں۔ گڈ، تھریسا بولی، انہیں وہاں سنگھی کے حوالے کر کے تم تینوں واپس آ جانا، اوور اینڈ آل۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ ڈریگر اور پینتھر معتبانہ انداز میں خاموش کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، سنگھی اسپیکنگ۔ سلسلہ ملنے پر آواز آئی، میں 0 پوائنٹ سے تھریسا بول رہی ہوں۔ تھریسا بولی، ہمارے آدمی جولیا اور اس کے ساتھی ممبرز کو اغوا کر کے تمہارے پاس لا رہے ہیں۔ گڈ، ادھر میں X2 کے 2 ماتحتوں کو اغوا کر کے لے آیا ہوں، ایک جوزف ہے، دوسرا X2 کا خدمت گار۔ X2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، سنگھی نے ہنستے ہوئے کہا اور پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے لگا۔ آخر میں بولا، مگر تم نے تو بتایا تھا کہ عمران اور اس کی ساتھ جولیا بھی تمہارے ٹائم بم کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، وہ دونوں ہی زندہ تھے۔ تھریسا بولی، اور انہی کی وجہ سے مجھے پروفیسر بنگالی کی رہائش گاہ سے فرار ہونا پڑا ہے۔ اس نے تفصیل سے پروفیسر کی کوٹھی میں ہونے والے ہنگامے کا ذکر کر کے کہا، اس طرح میرا سارا منصوبہ چوپٹ ہو گیا۔ بے فکر رہو تھریسا، سنگھی کی غراہٹ سنائی دی۔ X2 کے 5 ممبر تو ہم اغوا کر چکے ہیں، اب ہم سب سے پہلے عمران کا خاتمہ کریں گے، اور اگر وہ زندہ ہاتھ لگ گیا تو ان سب کو ایک ساتھ ہلاک کر کے کامیابی کا جشن منائیں گے۔ باقی رہا پرمود تو وہ بھی اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ اوہ، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اسے گرفتار کر کے زیرو لینڈ بھیج دیا ہے، تھریسا نے چونک کر کہا۔ نہیں، وہ فلائنگ ساسر کی آمد سے پہلے ہی ہمارے 2 ماتحتوں کو ہلاک کر کے نکل گیا تھا۔ وہاں سے وہ عمران کے فلیٹ پہنچا، مگر وہاں پینتھر کو دیکھ کر غائب ہو گیا، سنگھی نے بتایا۔ خیر، وہ طویل سانس لے کر بولی، تم عمران کے فلیٹ کسی کو بھیج دو، ٹھیک ہے، ان کے ہیڈ کوارٹر کی بھی نگرانی جاری ہے، دونوں میں سے کسی جگہ تو وہ پہنچے گا ہی۔ تھریسا نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک ریوالور بردار اندر گھستا چلا آیا۔ عمران نے اطلاعاتی گھنٹی بجائی اور خلاف توقع پہلی گھنٹی پر ہی اندر سے سلیمان کے قدموں کی مخصوص آہٹیں سنائی دینے لگیں، لیکن دوسرے ہی لمحے عمران چونک پڑا۔ آہٹوں کے ساتھ سلیمان کی سسکیاں اور ہچکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے حیرت سے آنکھیں نچائیں اور اسی لمحے اندر سے سلیمان کی گلگیر آواز سنائی دینے لگی، صاحب، آپ بہت بے وفا نکلے، مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر خود جنت کی فردوس کے مزے لوٹنے چلے گئے۔ کاش جانے سے پہلے میری شادی ہی کرا جاتے، بیوی بچوں میں رہ کر میں آپ کا غم بھول جاتا اور آپ کی قبر پر بیوی بچوں سمیت آ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا کہ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا احسان نہیں بھولے۔ بھول بھی جاتا تو بیوی کو دیکھ کر آپ کا احسان یاد آ جاتا۔ ہائے میری قسمت، آپ تو مجھے جیتے جی بیوہ اور رنڈوا کر گئے ہیں۔ اللہ، میرے صاحب کو سر پر صحرا سجانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ کچھ تو رحم کیا ہوتا میرے اللہ میاں جی کہ ملتی ہے زندگی میں ایسی شاندار نوکری کبھی کبھی۔ سلیمان کی آہوزاری بند ہو گئی، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ سلیمان نے اجنبی نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران میک اپ میں تھا، اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکا۔ کیا بات ہے بڑے میاں، کس سے ملنا ہے؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ میں جنت سے آیا ہوں، میرا نام خوبصورت فرشتہ ہے، عمران نے آواز بدل کر کہا۔ اوہ، سلیمان حیرت سے اچھل پڑا، کیا عمران صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں یا ابھی راستے میں ہی ہیں؟ پہنچ چکے ہیں اور جنت کی فردوس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ قدرت کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں عمران کے ملازم سلیمان کو بھی جنت میں پہنچا دوں، عمران اس کے لیے بہت اداس ہے۔ سچ؟ سلیمان خوشی سے جھومتا ہوا بولا۔ فرشتے جھوٹ نہیں بولا کرتے، عمران اندر داخل ہو کر آگے بڑھتا ہوا بولا۔ مگر سلیمان ہے کہاں؟ عمران نے جنت میں اس کے لیے ایک حور پھنسا رکھی ہے۔ حور؟ سلیمان خوشی سے چیخا۔ کیسی ہے؟ صاحب کی فردوس جیسی یا اس سے کمتر؟ اس سے کئی درجے بڑھ کر، عمران کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔
تم سلیمان سے کہہ دو کہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے اور میرے لیے ایک کپ کافی بھی لے آئے۔ سلیمان تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران مسکرانے لگا۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ کافی کا جگ ہاتھ میں لیے کچن سے برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی۔ فرشتہ صاحب، کافی پیجیے، سلیمان نے بڑے ادب سے کہا۔ ارے وہ بدبخت ابھی بھی نہیں آیا، عمران غصے سے بولا۔ جناب، میرا نام ہی سلیمان ہے، سلیمان جلدی سے بولا۔ اوہ واقعی؟ عمران نے حیرت سے اسے گھورا۔ جی ہاں، سلیمان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، شناختی کارڈ دکھاؤ، عمران نے کافی کے گھونٹ لے کر کہا۔ کیا؟ سلیمان نے حیرت سے منہ پھاڑا۔ کیا تم بہرے ہو؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ شناختی کارڈ کے بغیر میں کیسے یقین کروں گا کہ تم سلیمان ہو؟ تمہارے منہ پر تو لکھا نہیں۔ مگر شناختی کارڈ تو میرے پاس نہیں ہے، کبھی بنوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سلیمان بوکھلا گیا تھا۔ پھر شناختی کارڈ کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، اللہ کے بندے۔ آپ یقین کریں فرشتہ صاحب، سلیمان بیچارگی سے بولا۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں ہی سلیمان ہوں۔ بھائی مجھے تو پکا ثبوت چاہیے، عمران لاپرواہی سے بولا۔ کہیں تو ہمسایوں سے گواہی دلوا دوں، وہ سب ہی کہیں گے کہ میں ہی سلیمان ہوں۔ سلیمان نے کہا۔ احمق ہو تم، میں تو یقین کر لوں گا مگر جنت کا دربان یقین نہیں کرے گا۔ وہ شناختی کارڈ دیکھے بغیر تمہیں جنت میں نہیں گھسنے دے گا۔ ظاہر ہے تم وہاں گواہ تو لے جانے سے رہے۔ عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں دربان کے ساتھ کوئی چکر چلا لوں گا، سلیمان جلدی سے بولا۔ آپ مجھے لے چلیں، سوچ لو، شناخت کارڈ کے بغیر تم وہاں گئے تو تمہیں جنت کے بجائے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم؟ سلیمان جہنم کے خوف سے ہی لرز اٹھا۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ جلدی سے شناختی کارڈ بنوا لو، ابھی تو مفت بن رہے ہیں، ممکن ہے نئے بجٹ میں شناختی کارڈ بنوانے کی بھی فیس مقرر کر دی جائے۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، آپ آج رات یہیں قیام فرما لیں، سلیمان نے کہا۔ میں کل دن میں شناختی کارڈ بنوا لوں گا، پھر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، عمران نے یکدم اپنی اصل آواز میں کہا۔ میجر پرمود آئے تھے؟ کیا؟ سلیمان اس کی آواز پہچان کر اچھل پڑا۔ یہ آپ ہیں؟ ہاں پیارے، جنت سے سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کاش آپ کے بجائے خوبصورت فرشتہ ہی آیا ہوتا، سلیمان ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ بکواس بند کرو، عمران غصے سے بولا۔ صفدر، تنویر اور جولیا کو ہوش آیا تو انہوں نے خود کو کرسیوں پر بیٹھے پایا۔ ان کے ہاتھ کرسیوں کے پشت پر مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھ باندھنے کے لیے عام رسیوں کے بجائے چمڑے کے مضبوط تسمے استعمال کیے گئے تھے، جبکہ ان کے پاؤں عام رسیوں سے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ان تینوں کو چند منٹ کے وقفے سے ہوش آیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ان تینوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کمرے کا واحد دروازہ بند تھا اور وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ وہ کتنی دیر بے ہوش رہے تھے۔ کیا ہم انہی لوگوں کی قید میں ہیں؟ دفعتاً تنویر نے صفدر سے پوچھا، جسے سب سے بعد میں ہوش آیا تھا۔ یقیناً، صفدر بولا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے، کم بختوں نے پاؤں بھی باندھ دیے ہیں، تنویر غصے سے بولا۔ نہ جانے کب تک اسی حالت میں رہنا پڑے گا، انہوں نے ہمارے میک اپ بھی صاف کر دیے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب عمران کا کیا دھرا معلوم ہوتا ہے، تنویر نے کہا۔ کم بخت ہمیں اپنے عشق کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ اب یہی دیکھو، اگر وہ تھریسا کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہ دیتا تو ہمیں قید نہ ہونا پڑتا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھریسا سے اسے محبت ہے اور وہ ہر بار اسے فرار ہو جانے کا موقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ نہیں، اسے تھریسا سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ محض دل لگی کرتا ہے، جولیا بولی۔ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو جولیا، تنویر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ثریا والے کیس میں بھی اس نے تھریسا کو گرفتار کرنے کے بجائے نکل جانے کا موقع دیا تھا۔ نہیں یار، اس کے فرار میں عمران صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، صفدر منہ بنا کر بولا۔ ٹھیک ہے، مگر کولڈ کیمپ سے تھریسا کو کس نے فرار ہونے کا موقع دیا تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ اسے اس کی قسمت بچاتی رہتی ہے، جولیا نے مسکرا کر کہا، ورنہ عمران نے تو اسے کبھی رعایت نہیں کی۔ یہی تو تمہارے سمجھنے کی غلطی ہے جولیا، تنویر غصے سے بولا۔
وہ احمق تمہیں اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتا رہتا ہے اور تم سمجھتی ہو کہ بس وہ تمہارا ہی ہے، حالانکہ وہ محض تمہیں بے وقوف بناتا ہے۔ اصل محبت وہ تھریسا سے ہی کرتا ہے اور تھریسا بھی اس سے عشق کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود عمران کو ہلاک کرنے سے گریز کیا۔ تنویر، جولیا غرائی، تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ ان باتوں کے لیے تمہیں ہی وقت ملتا ہے۔ تنویر کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 4 افراد اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور چہروں پر سیاہ نقاب۔ تنویر، جولیا اور صفدر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شارک، یہ ہیں سیکرٹ سروس کے بہادر ممبرز جن سے دنیا بھر کے سیکرٹ ایجنٹ لرزتے ہیں۔ ایک نقاب پوش نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے طنزیہ لہجے میں کہا، بیگر، مجھے تو یہ بزدل معلوم ہوتے ہیں۔ شارک نامی نقاب پوش نے ہنس کر کہا، بکواس بند کرو۔ تنویر خود پر قابو نہ پا سکا، ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون بہادر ہے اور کون بزدل۔ وقت ہوتا تو تمہیں ضرور موقع دیا جاتا مسٹر تنویر، شارک نے سخت لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تمہاری دوسری دنیا کے سفر کی تیاری کر لو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہیں چیف کے کمرے میں لے چلو۔ بیگر اور دوسرا نقاب پوش ریوالور جیبوں میں رکھ کر آگے بڑھے اور ان کی پشت پر آ کر کرسیوں کو دروازے کی طرف دھکیلنے لگے۔ کرسیوں کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے۔ وہ راہداری میں آئے اور شارک ان کے پیچھے چلنے لگا۔ تینوں نقاب پوش ایک ایک کرسی دھکیل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کرسیوں پر بیٹھے صفدر، تنویر اور جولیا معذور ہوں، راہداری میں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ لوگ بائیں جانب کے 5ویں دروازے پر رکے۔ شارک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے، مگر کمرے کا ماحول دیکھتے ہی وہ چونک پڑے۔ اس کشادہ کمرے میں ان کی طرح ایک اور آدمی بھی کرسی پر بندھا بیٹھا تھا، لیکن اس کے پاؤں آزاد تھے اور وہ کرسی بھی عام تھی۔ کمرے کے وسط میں بچھی میز کے دوسری جانب ایک دراز قدامت شخص بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ یقیناً وہی ان کا چیف تھا۔ نقاب پوشوں نے صفدر، تنویر اور جولیا کی کرسیاں بائیں جانب دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور ایک طرف ہٹ کر دراز قدامت کی طرف دیکھنے لگے۔ شارک، کیپٹن بابر کو بھی یہیں لے آؤ، دراز قد نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور صفدر اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ یقیناً وہ سنگھی تھا۔ صفدر اس کی آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ رائٹ سر، شارک نامی نقاب پوش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ تینوں حیرت زدہ تھے کہ کیپٹن بابر وہاں کب پہنچا یا کب سے موجود تھا۔ سنگھی ان تینوں کو باری باری گھور رہا تھا، جبکہ وہ کمرے میں موجود چوتھے قیدی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان کے لیے اجنبی تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید اس پر بے ہوشی طاری تھی۔ کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ دفعتاً سنگھی نے ان سے سوال کیا۔ نہیں، صفدر بولا۔ کون ہے یہ تمہارا ساتھی ممبر ہی ہے۔ حیرت ہے کہ تم اسے نہیں پہچانتے۔ سنگھی بولا، یقین کرو سنگھی، یہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، گویا تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ سنگھی مسکرایا، چلو اچھا ہوا، مرنے سے پہلے تمہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ تمہارا قاتل کون ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ صفدر نے پوچھا۔ اسے تمہارے ہیڈ کوارٹر سے اغوا کیا گیا ہے۔ سنگھی بولا۔ اوہ، وہ تینوں بیک وقت اچھل پڑے۔ ہاں، سنگھی ان کی حیرت سے محظوظ ہوتا ہوا بولا، یہ X2 کا خدمتگار ہے، مگر ہے یہ بھی تمہاری مانند ذہین جاسوس۔ اس نے مجھے بے وقوف بنا کر تمہارے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اگر میرے ساتھ میرے ماتحت نہ ہوتے تو شاید میں ابھی تک وہیں ہوتا۔ افسوس کہ تمہارا چیف X2 فرار ہو گیا۔ تو تم نے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا؟ جولیا غصے سے بولی۔ مجبوری تھی، مجھے وہاں سے اپنے آدمی آزاد کرانے تھے جو میں نے کرا لیے۔ اب ہمارا پلہ بھاری ہے، تمہارے علاوہ جوزف اور کیپٹن بابر بھی میری قید میں ہیں۔ سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر X2 فرار نہ ہو جاتا تو آج تم اپنے پراسرار چیف کو اصل صورت میں دیکھ لیتے۔ وہ تمہارے بس کا روگ نہیں، تنویر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری گردن توڑنے کے لیے وہ کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ بکواس بند کرو،
سنگھی غرایا، تم لوگوں کے بغیر وہ ناکارہ ہے۔ اور اسی لمحے نقابپوش اندر داخل ہوئے۔ ایک نے کیپٹن بابر کو کاندھے پر لاد رکھا تھا جو بے ہوش معلوم ہوتا تھا، اس نے کیپٹن بابر کو فرش پر ڈال دیا۔ دوسرے نقابپوش شارک نے سنگھی سے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، چیف، جزب کو بھی لایا جائے، اسے ہوش آ گیا ہے۔ اسے فی الحال رہنے دو، سنگھی بولا، عمران کے آنے پر دیکھا جائے گا۔ کیا وہ پکڑا گیا ہے سر؟ شارک نے جلدی سے کہا، ہمارے آدمی اس کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، وہ اطلاع دیں گے، سنگھی نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے ایکس2 کے خدمتگار کو ہوش آ گیا، مگر وہاں کا ماحول دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا۔ تھیریسا نے چونک کر اندر آنے والے ریوالور بردار کی طرف دیکھا، جبکہ پینتھر اور ڈگر بھی اسے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ تم تینوں ہاتھ بلند کر لو ورنہ بلا طریق فنا کر ڈالوں گا، ریوالور بردار نے سخت لہجے میں کہا۔ میجر پرمود، تھیریسا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں تو پہلے ہی یہاں موجود تھا، ریوالور بردار نے مسکرا کر کہا۔ تمہارا یہ ماتحت پینتھر مجھے لایا تھا، یہ بکواس کرتا ہے مادام، پینتھر بوکھلا کر بولا۔ عمران کے فلیٹ کے پاس مجھے دیکھ کر یہ غائب ہو گیا تھا۔ خاموش رہو، تھیریسا غرائی، میجر پرمود درست کہہ رہا ہے، مگر مادام، پینتھر خوفزدہ انداز میں ہکلا کر رہ گیا، یہ غائب نہیں ہوا تھا بلکہ تمہاری لا علمی میں تمہاری کار میں چھپ گیا تھا۔ تھیریسا بولی، کیوں میجر، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ تمہارا اندازہ 100% درست ہے تھیریسا، میجر پرمود نے مسکرا کر کہا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے عمران کو ہلاک کر دیا ہے اور میں اس کی موت کا انتقام لینے یہاں آیا تھا، مگر اب تمہاری سنگھی سے ہونے والی بات چیت سے پتا چلا ہے کہ عمران زندہ ہے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ تھیریسا نے اسے گھورا۔ تمہیں عمران کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت تم اس کے ملک میں ہو، میجر پرمود بولا۔ اپنے ملک میں تمہیں فوراً ختم کر دیتا۔ غلط فہمی ہے تمہاری پرمود، تھیریسا ہنسی۔ عمران تو اب 1-2 دن کا مہمان رہ گیا ہے اس دنیا میں، تم اپنی بات کرو، یہاں سے باعزت واپس جانا چاہتے ہو تو تمہیں نہیں روکوں گی، دوسری صورت میں یہ عمارت تمہارا مقبرہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک اسی لمحے ڈریگن نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن میجر پرمود غافل نہیں تھا، اس نے پھرتی سے اپنے ریوالور کی نال اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا اور بے آواز گولی نے ڈریگر کے سر میں سوراخ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند منہ کے بل فرش پر آ گرا اور ساکت ہوتا چلا گیا۔ میجر، تھیریسا کھٹکنے لہجے میں بولی، تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو؟ موت کو آواز دینا میری ہابی ہے، میجر پرمود مسکرا کر بولا۔ اگر پینتھر نے بھی ریوالور نکالنے کی کوشش کی تو جہنم میں جائے گا۔ پینتھر اس کی دھمکی سن کر پریشان نظر آنے لگا۔ تھیریسا 1-2 لمحے تک میجر پرمود کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر طویل سانس لیتے ہوئے بولی، آل رائٹ، تم مرنا ہی چاہتے ہو تو یہی صحیح۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میجر پرمود کے عقب میں دیکھتے ہوئے ہاتھ بلند کیا۔ پرمود نے فوراً گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور یہی اس کی غلطی تھی۔ تھیریسا نے میز پر رکھا خالی گلاس اٹھا کر اس کے ریوالور والے ہاتھ پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے میجر پرمود کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا اور پینتھر نے جلدی سے اپنا ریوالور نکال کر اس پر تان لیا۔ کیوں؟ تھیریسا نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا اب بھی تم مجھے گرفتار کر سکو گے؟ کوشش تو بہرحال کروں گا ہی، میجر پرمود اسے گھورتا ہوا بولا۔ بکواس بند کرو، تھیریسا کرسی سے اٹھتی ہوئی غرائی، پھر اس نے فرش سے میجر پرمود کا ریوالور اٹھایا اور اس پر تان کر بولی، سنگھی کے ہاتھوں سے تو تم بچ گئے تھے مگر میں تمہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ پینتھر، اپنی ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ پشت کی جانب باندھو۔ پینتھر نے اپنا ریوالور جیب میں رکھا اور اپنی ٹائی کھول کر میجر پرمود کی طرف بڑھا۔ ہاتھ پیچھے کر لو میجر، اگر حرکت کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، تھیریسا نے دھمکی دی اور میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ پشت کی جانب کر لیے۔ پینتھر اس کی پشت پر آیا اور اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے میجر پرمود نے یکدم داہنی کونی اس کے پیٹ میں رسید کرتے ہوئے تھیریسا پر چھلانگ لگا دی۔ پینتھر درد سے کراہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تھیریسا نے بوکھلا کر فائر کھول دیا مگر گولی پرمود کے پہلو سے ہوتی ہوئی پینتھر کے پیٹ میں جا لگی اور وہ چیختا ہوا گر گیا، جبکہ میجر پرمود تھیریسا پر جا گرا اور وہ دونوں فرش پر آ گرے۔
تھریسا کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کرمٹ بدلتے ہوئے میجر پرمود کو ایک طرف دھکیلا اور اٹھنا چاہتی تھی کہ پرمود نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ ڈالے۔ وہ دوبارہ پشت کے بل فرش پر آ گری اور اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے تیز کرا خارج ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ میجر پرمود نے جلدی سے اٹھ کر اپنا ریوالور اٹھا لیا۔ باہر سے دوڑتے قدموں کی آہٹیں آ رہی تھیں۔ شاید پینتھر کی چیخ کمپاؤنڈ تک پہنچ گئی تھی۔ پینتھر فرش پر تڑپ رہا تھا۔ میجر پرمود جلدی سے دروازے کے پاس آیا اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دوڑتے قدموں کی آہٹیں قریب آ گئیں۔ پھر ایک گن بردار اندر گھس آیا، مگر اندر سے سچویشن دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ایک جھٹکے سے رک گیا اور اسی لمحے میجر پرمود نے ریوالور کی نال اس کی پشت سے لگا دی۔ گن پھینک کر ہاتھ بلند کر لو، میجر پرمود غرایا اور اس آدمی نے بوکھلا کر گن پھینک دی۔ اس آدمی نے ہاتھ بلند کیے ہی تھے کہ میجر پرمود نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ وہ کراہتا ہوا فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مطمئن ہو کر میجر پرمود نے ریوالور جیب میں رکھا، پھر پینتھر کے جیب سے بھی اس کا ریوالور نکال کر اپنی جیب میں رکھا اور اسٹین گن اٹھا لی۔ پینتھر کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ تھریسا بے ہوش پڑی تھی۔ میجر پرمود کو امید تھی کہ اس عمارت میں ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ تمام کمرے خالی تھے، مگر دوسرے روشن کمرے میں ایک نوجوان لڑکی سو رہی تھی۔ میجر پرمود نے اسٹیشن گن کی نالی اس کے سینے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور سفید فام لڑکی چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ میجر پرمود کو دیکھ کر حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ موت، میجر پرمود سانپ کی مانند پھنکارا۔ اٹھ کر میرے ساتھ چلو۔ لڑکی لڑزتی ہوئی بستر سے اتری اور اس کے آگے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر آ کر پرمود تھریسا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ لڑکی اس کے آگے چلتی ہوئی لڑکھڑا رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں آ کر لڑکی نے وہاں پڑی لاشوں کو دیکھا تو لہرا کر فرش پر آ گری۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر میجر پرمود حیرت سے اچھل پڑا۔ تھریسا کمرے سے غائب تھی۔ دوستوں، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ عمران دانش منزل میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ خلاف توقع جوزف بھی کمپاؤنڈ میں موجود نہ تھا۔ عمران گہری نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا کار سے اترا اور برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں آ کر وہ آپریشن روم کی طرف لپکا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپریشن روم کباڑ خانہ بنا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اچھی طرح تلاشی لی ہو۔ اسکرین ٹوٹا ہوا تھا اور کنٹرول ڈیسک کا پینل بھی تباہ نظر آ رہا تھا۔ غصے سے عمران کے جبڑے بھیج گئے۔ سچویشن اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ یقیناً نامعلوم حملہ آوروں نے جوزف اور بلیک زیرو کو اغوا کر لیا تھا اور کسی خاص چیز کی تلاش میں ناکام ہو کر وہاں توڑ پھوڑ کر گئے تھے۔ یہ نامعلوم حملہ آور سنگھی اور تھریسا کے آدمی ہی ہو سکتے تھے، لیکن غصے کے ساتھ ساتھ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اسے اس عمارت کا پتہ کیوں کر معلوم ہوا تھا۔ وہ آپریشن روم سے نکل کر اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں سنگھی کے ماتحت قید تھے، مگر وہ کمرہ خالی ثابت ہوا۔ یقیناً زیرو لینڈ والے اپنے آدمی وہاں سے نکال لے گئے تھے۔ اس نے برآمدے میں آ کر کمپاؤنڈ کا جائزہ لیا، پھر ٹرانسمیٹر پر صفدر کو کال کرنے لگا۔ تھریسا کو فرار ہوتا دیکھ کر اس نے صفدر کو اشارہ کیا تھا اور صفدر میٹنگ ہال سے نکل گیا تھا۔ اس نے اب تک رپورٹ نہیں دی تھی۔ اس طرح جولیا بھی تھریسا کے پیچھے گئی تھی اور اس نے بھی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ ہیلو صفدر، X2 کالنگ، اوور۔ اس نے X2 کے لہجے میں کئی بار کہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ مایوس ہو کر اس نے فریکوینسی تبدیل کر کے جولیا کو کال کرنا شروع کی، مگر اس سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ تب اس نے باری باری کیپٹن بابر اور تنویر کو کال کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ پھر اسے بلیک زیرو کا خیال آیا۔ اس نے بلیک زیرو کو کال کی۔ نصف منٹ گزر گیا اور کوئی جواب نہ ملا تو اس نے جھنجھلا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ ٹرانسمیٹر آن کیا اور چوہان کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چوہان، X2 کالنگ، اوور۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یس چیف، چوہان اٹینڈنگ یو، اوور۔
چند لمحوں کے بعد چوہان کی آواز سنائی دی، عمران کے فلیٹ پہنچ جاؤ، اگر کوئی شخص فلیٹ کی نگرانی کرتا نظر آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ عمران نے حکم دیا۔ رائٹ سر، رپورٹ ٹرانسمیٹر پر ہی دی جائے؟ چوہان نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اوور اینڈ آل، عمران نے آخر میں کہا۔ پھر اس نے فریکوینسی تبدیل کی اور صدیقی کو کال کرنے لگا۔ جلد رابطہ قائم ہو گیا۔ یس سر، صدیقی اٹینڈنگ یو، اوور۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سر، یہاں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آ رہا، صدیقی نے بتایا۔ نعمانی بنگلے کی اگبی جانب موجود ہے، اس طرح بھی کوئی شخص قرب و جواہر میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا، ہو سکتا ہے صبح تک تمہیں پروفیسر کی نگرانی کرنی پڑے۔ پولیس وہاں کتنی ہے؟ گیٹ کے باہر 4 افراد نظر آ رہے ہیں، اگبی جانب کی گلی میں بھی 4 سپاہی موجود ہیں۔ اوکے، ضرورت پڑنے پر ٹرانسمیٹر ہی استعمال کرنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر آپریشن روم کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے دانش منزل کے باہر کھڑی کار کا خیال آ گیا۔ عمران نے وہاں آتے وقت اس کار کو دانش منزل کے قریب سڑک کی دوسری جانب کھڑے دیکھا تھا۔ اس وقت جلدی میں اس نے کار پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر اب یہاں کی سچویشن دیکھ کر اسے خیال آیا کہ کہیں وہ کار دانش منزل کی نگرانی تو نہیں کر رہی۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر برآمدے سے نکل کر عمارت کی اگبی جانب چل دیا۔ کمپاؤنڈ کی اگبی دیوار کے پاس پہنچ کر اس نے دیوار کے ایک ابھرے ہوئے حصے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا اور اس کے سامنے دیوار میں ایک راستہ پیدا ہو گیا جو 2 فٹ سے زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ وہ اس راستے سے باہر آیا۔ اس طرف کشادہ گلی تھی، وہ گلی سے نکل کر دوسری گلی میں آیا جو سڑک سے جا ملتی تھی۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچا تو دانش منزل کا گیٹ وہاں سے 30-35 قدم کے فاصلے پر تھا۔ سیاہ کار سڑک کی دوسری جانب بدستور موجود تھی۔ عمران نے سڑک پار کی اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے کار سے 2 افراد نیچے اترے جن کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے اور دونوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں۔ عمران جلدی سے سڑک کے کنارے واقع ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ دونوں نقاب پوش سڑک عبور کر کے دانش منزل کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر عمران کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں گیٹ پر پہنچ کر رکے، پھر ایک آدمی گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمران کو امید تھی کہ وہ گیٹ کے خودکار میکانزم سے آگاہ ہوں گے، لیکن اسے گیٹ نہ کھلتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ جوزف اور بلیک زیرو کو اغوا کرنے والے کیسے اندر داخل ہوئے ہوں گے۔ پھر دوسرا نقاب پوش گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور خاور کو کال کرنے لگا۔ سلسلہ ملنے پر اس نے خاور کو وہاں پہنچنے اور نقاب پوشوں کی نگرانی کا حکم دیا۔ زیادہ سے زیادہ 7 منٹ میں یہاں پہنچ جاؤ، اوور اینڈ آل، اس نے آخر میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر وہ خاور کا انتظار کرنے لگا۔ دونوں نقاب پوش 5-6 منٹ تک گیٹ کھولنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ پھر وہ واپس اپنی کار کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ عمران ان کی کار سے 30 گز کے فاصلے پر درخت کی آڑ میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے، مگر کئی لمحے گزرنے کے بعد بھی کار وہیں رکی رہی تو عمران سمجھ گیا کہ فی الحال ان کا وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ مزید 2-3 منٹ کے بعد سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ قریب آنے پر عمران نے اسے پہچان لیا، وہ خاور کی کار تھی۔ خاور کی کار دانش منزل کے سامنے سے گزر کر عمران کے سامنے والی گلی میں مڑ گئی۔ گلی میں داخل ہو کر کار رک گئی۔ عمران مطمئن ہو کے مڑا اور نقاب پوش کی کار کے مخالف سمت پہ چل دیا۔ کچھ فاصلے پر چوک تھا، اس نے چوک پر پہنچ کر ٹیکسی کا انتظار کیا۔ 2 منٹ کے بعد ایک ٹیکسی وہاں پہنچ گئی۔ عمران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔ ڈرائیور کو اس نے اپنے فلیٹ کا پتہ بتانے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ بلیک زیرو کو اغوا کرنے والے اس بات سے آگاہ تھے کہ وہ X2 ہے یا بلیک زیرو نے خود ہی انہیں اپنے بارے میں بتا دیا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنے فلیٹ پہنچ گیا۔ ٹیکسی سے اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلیٹ کے بائیں ہاتھ 15-16 قدم کے فاصلے پر چوہان کی کار دکھائی دے رہی تھی، جبکہ بائیں جانب اتنے ہی فاصلے پر ایک اجنبی کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران نے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے بعد سلیمان کی قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی، شاید وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے عمران کو دیکھ کر منہ بنایا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران خاموشی سے اندر کمرے میں پہنچا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے چونکتے ہوئے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا تو چوہان کی آواز سنائی دینے لگی،
ہیلو چیف، چوہان کالنگ اوور. یس چوہان، X2 اٹینڈنگ یو. کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا. سر، ابھی ایک شخص عمران صاحب کے فلیٹ پر پہنچا ہے. اس کے اندر جانے پر کچھ دور کھڑی ایک کار سے ایک آدمی برآمد ہوا جو بڑے محتاط انداز میں فلیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. چوہان نے بتایا. چند لمحوں کے بعد کی پوزیشن بتاؤ. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تقریباً نصف منٹ کے بعد چوہان کی آواز دوبارہ سنائی دی. سر، اس آدمی نے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر کی ہول سے اندر جھانکا ہے اور اب وہ واپس اپنی کار کی طرف جا رہا ہے. 1 منٹ انتظار کرو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. عمران نے چوہان کو ہدایت کی اور سلیمان کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا. واچ ٹرانسمیٹر آن تھا، اسی لیے عمران نے اسے مخاطب نہ کیا. تقریباً 1 منٹ کے بعد چوہان کی آواز دوبارہ آئی. ہیلو چیف، وہ کار میں بیٹھ گیا ہے مگر اس نے ابھی تک انجن سٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں سے روانہ ہو تو اس کا ہوشیاری سے تعاقب کرنا. اوور اینڈ آل. عمران نے X2 کے لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے سلیمان کو مخاطب کرنے لگا. سلیمان، یہاں آؤ. فرمائیے. سلیمان کمرے سے نکلتا ہوا ناگوار لہجے میں بولا. آپ آرام کرنے دیں گے یا نہیں؟ خود تو جنت کے مزے لوٹ کر آئے ہیں اور دوسروں کو 1 منٹ بھی آرام کرنے نہیں دیتے. تمہارے سونے کے دن گئے پیارے. عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا. اب تو تم اس وقت تک بے آرام رہو گے جب تک چچا سے تمہاری ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہو جاتی. چچا؟ سلیمان نے حیرت سے کہا. وہ تو چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے. کیا آپ مجھے ان کے پاس دوسری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ابے گھامڑ، نمبر 1 الو ہو تم. عمران غصے سے بولا. میں اپنے چچا والارحام کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ اسے سمجھانے لگا کہ یہ ملاقات کب اور کیسے ہوگی. سلیمان غور سے اسے سن رہا تھا. تھریسا کا سر فرش سے ٹکرایا اور چند منٹ کے لیے اس کے ہوش و حواس معطل ہو گئے. پھر ہوش آیا تو میجر پرمود کمرے سے غائب تھا اور دروازے کے قریب اس کا وہ ماتحت بے ہوش پڑا تھا جو گیٹ پر مامور تھا. وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی. غصے سے اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں. اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ میجر پرمود سے دوبارہ ٹکر لیتی. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میجر پرمود اس وقت عمارت میں ہی ہے یا جا چکا ہے. اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ اسے بے ہوش کر کے پولیس یا عمران کو مطلع کرنے لگا ہو. وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی برآمدے کی طرف چل دی. باہر آ کر اس نے کمپاؤنڈ کا جائزہ لیا. اس کی کار موجود تھی جبکہ گیٹ بدستور بند تھا. وہ برآمدے سے نکل کر عمارت کی اگبی جانب بڑھ گئی. اگبی کمپاؤنڈ کی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی. وہ دیوار پر چڑھی اور دوسری طرف پتلی سی گلی میں اتر کر ایک طرف چل دی. دوسری گلی میں آ کر وہ سڑک کی مخالف سمت میں بڑھنے لگی. گلی کے اختتام پر ایک سڑک تھی. وہ سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی. اس کے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہو گئی. اس نے ڈرائیور کو پتہ بتایا اور ٹیکسی دوڑنے لگی. 15 منٹ کے بعد ٹیکسی منزل پر پہنچ گئی. اس نے ٹیکسی رکوائی اور اتر کر کرایہ ادا کرنے کے بعد پیدل ہی آگے بڑھنے لگی. ٹیکسی آگے بڑھ گئی تھی. وہ چند قدم کے فاصلے پر واقع ایک کشادہ گلی میں داخل ہوئی اور بائیں ہاتھ کی تیسری کھوٹی کے گیٹ پر پہنچ گئی. کال بیل کا بٹن دبانے پر چند لمحے بعد گیٹ کھل گیا. گیٹ کھولنے والا ایک گن بردار تھا. اس نے اجنبی نگاہوں سے تھریسا کی طرف دیکھا. ہیلو ڈاپکر، میں تھریسا ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی اور گن بردار بوکھلا کر ایک طرف ہٹ گیا. وہ تھریسا کو اس کی آواز سے پہچان گیا تھا. تھریسا اندر داخل ہوئی. برآمدے میں ایک گن بردار ٹہل رہا تھا. تھریسا برآمدے کی طرف بڑھنے لگی. گن بردار اسے دیکھ کر چونکا مگر پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ تھریسا ہے. اس نے تھریسا کے قریب پہنچنے پر اسے سلام کیا. سنگھی موجود ہے؟ تھریسا نے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا. یس مادام، وہ ہال کمرے میں موجود ہیں، گن بردار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. تھریسا راہداری میں آئی اور ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگی. قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی. کمرے میں سنگھی کے علاوہ 4 افراد کرسیوں پر بندھے بیٹھے تھے جبکہ ایک فرش پر بے ہوش پڑا تھا. تھریسا ان میں سے چاروں افراد کو بخوبی جانتی تھی. وہ جولیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن بابر تھے. البتہ کرسی پر بیٹھا 5واں شخص اس کے لیے اجنبی تھا. انہوں نے غور سے تھریسا کی طرف دیکھا. ہیلو تھریسا، سنگھی نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا. اچھا ہوا تم آ گئیں، میں تمہیں بلانے کا ارادہ کر رہا تھا. دیکھو یہاں کیسے کیسے جیالے موجود ہیں. یہ کون ہیں؟
تریسا نے اجنبی قیدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سیکرٹ سروس کا خفیہ ممبر جسے یہ لوگ بھی نہیں جانتے، سنگھی نے ہنس کر کہا۔ یہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں X2 کی خدمت پر مامور تھا۔ اچھا، تم نے فون پر اسی کا ذکر کیا تھا، تریسا نے مسکرا کر کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، سنگھی نے سر ہلا کر کہا، مگر تم نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، بس اچانک ہی گڑبڑ ہو گئی۔ تریسا بولی، پینتھر کی غلطی کی وجہ سے میجر پرمود 0 پوائنٹ پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے پرمود سے جھڑپ کا واقعہ سنایا۔ سنگھی اس کی بات سن کر بولا، بہرحال اب تو سارا قصہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ عمران کی تلاش میں ہمارے آدمی گئے ہوئے ہیں، اس کے آنے سے ان سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ باقی رہا X2 تو اس سے بعد میں بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ اوہ، کہیں یہ X2 تو نہیں؟ تریسا نے چونکتے ہوئے X2 کے خدمتگار کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ سنگھی حیران ہوتا ہوا بولا۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز بھی حیرت سے X2 کے خدمتگار اور خفیہ ممبر کی طرف دیکھنے لگے تھے جو ان کے لیے اجنبی تھا۔ تم نے مجھے ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کی جو تفصیل بتائی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی X2 ہے۔ اگر یہ X2 نہیں ہے تو تمہارے ساتھیوں نے X2 کو فرار ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ اوہ، شاید تم درست کہہ رہی ہو، سنگھی X2 کے خدمتگار کو گھورتا ہوا بولا جو کہ بلیک زیرو تھا۔ کیا تم X2 ہو؟ تریسا نے بلیک زیرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہکہا لگایا۔ یقیناً تم ہی ہو۔ نہیں، بلیک زیرو مسکرا کر بولا، میں تو حقیر سا انسان ہوں، X2 بہت عظیم ہے، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے مسٹر X2۔ سنگھی غرایا، یقیناً تم ہی X2 ہو، مگر اپنے ماتحتوں کے سامنے اقرار کرتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے۔ یہ میرے نہیں، X2 کے ماتحت ہیں، بلیک زیرو سخت لہجے میں بولا، اور میرا نام اختر جاوید ہے۔ X2 کو گرفتار کرنا تمہارے جیسے چوہوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ معکوف الفطرت قوتوں کا مالک ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت اور کہاں کس شکل میں موجود ہے۔ اگر وہ ہماری طرح عام شخص ہوتا تو ہم اس کی شکل و صورت سے بخوبی آگاہ ہوتے۔ میں نے 10 برس اس کی ملازمت میں ایک دن بھی X2 کو بغیر نقاب کے نہیں دیکھا۔ مسٹر صفدر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ X2 نہیں ہے؟ تریسا نے صفدر کو مخاطب کیا۔ نہیں، صفدر سپاٹ لہجے میں بولا، X2 اتنا کمزور نہیں کہ سنگھی جیسے مجرم اسے بے بس کر سکیں۔ بکواس بند کرو، سنگھی غرایا، شاید تم اپنے چیف کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو، لیکن میں تم سب کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آج پاک ایشیا سیکرٹ سروس اپنے سربراہ سمیت میرے رحم و کرم پر ہے اور یہ رات میرے لیے زندگی کی سب سے زیادہ مسرت انگیز رات ہے۔ پھر اس نے نقاب پوش شارک سے کہا، شارک، شراب اور گلاس لے آؤ، عمران کے آنے تک ہم سیکرٹ سروس کی بے بسی کا جشن منائیں گے۔ شارک سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جولیا، تنویر اور صفدر ایک بار پھر غور سے بلیک زیرو کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہی X2 ہے تو آج انہیں سنگھی کے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ شارک چند لمحوں کے بعد ایک ٹرے میں شراب کی بوتل اور گلاس رکھے اندر آیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ سنگھی نے بوتل کھول کر 2 گلاسوں میں شراب انڈیلی اور ایک گلاس تریسا کو تھما دیا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی موت اور ہماری عظیم کامیابی کا جام، اس نے تریسا کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکراتے ہوئے ہنس کر کہا، اور دونوں نے ایک ساتھ گلاس منہ سے لگا لیے۔ سیکرٹ سروس کے ارکان بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان پر طاری مایوسیوں کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد سنگھی کے پین ٹرانسمیٹر سے سگنل نشر ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے گلاس میز پر رکھا اور جیب سے پین نما ٹرانسمیٹر نکال کر آن کر دیا۔ ہیلو چیف، برانڈی کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے اس کے ایک ماتحت کی آواز خارج ہونے لگی۔ یس برانڈی، سنگھی بولا، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ سر، چند منٹ پہلے ایک آدمی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا تھا، پھر ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہم گیٹ کھولنے میں ناکام رہے، برانڈی نے کہا اور تفصیل بتانے لگا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اندر کا حال دیکھ کر ضرور باہر آئے گا، اس وقت اسے اغوا کر لینا، سنگھی نے ہدایت کی۔ ممکن ہے وہ عمران ہی ہو کیونکہ X2 تو یہاں موجود ہے۔ بہت بہتر سر، برانڈی کی آواز آئی، میں کچھ دیر کے بعد کال کروں گا، فی الحال مجھے رابرٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ اوور اینڈ آل، سنگھی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ شراب نوشی
کرنے اور بلیک زیرو کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب تھریسا شراب کے سپ لیتی ہوئی جولیو کو گھور رہی تھی، تقریباً 10 منٹ کے بعد سنگھی کے ٹرانسمیٹر پر دوبارہ سگنل موصول ہوا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا تو دوسری طرف اس کا ماتحت رابرٹ تھا۔ سنگھی نے اسے رپورٹ طلب کی۔ سر، 1 منٹ پہلے عمران کے فلیٹ پر ایک آدمی آیا تھا، وہ اب اندر ہے، رابرٹ نے بتایا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، سنگھی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے جو حلیہ بتایا تھا وہ اسی شخص کا تھا جس کے بارے میں بریڈلی نے رپورٹ دی تھی۔ وہ یقیناً عمران ہوگا، سنگھی تیزی سے بولا۔ میں شارک کو بھیج رہا ہوں، اگر عمران نصف گھنٹے تک خود باہر نہ نکلے تو تم دونوں اندر گھس کر اس پر قابو پا لینا، اوور اینڈ آل۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور تھریسا کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ چوہان نے ایکس 2 کو رپورٹ دینے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران کے فلیٹ کے کی ہول سے جھانکنے والا شخص اپنی کار میں بیٹھا تھا جس کے بارے میں ایکس 2 کو اس نے رپورٹ دی تھی۔ اس شخص نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور شکل سے مقامی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی نیلے رنگ کی کار عمران کے فلیٹ سے 15-16 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ چوہان ایکس 2 کی ہدایت پر وہاں پہنچا تو وہ کار پہلے سے وہاں موجود تھی، لیکن اس وقت اس پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ عقب میں سے کسی کار کی آواز سنائی دی۔ اس نے بیک مرر میں نظر ڈالی، ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی مگر قریب پہنچنے پر اس کی رفتار کم ہو گئی۔ وہ کار چوہان کے قریب سے گزری تو چوہان نے سرسری انداز میں اس کے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی سفید فام معلوم ہوتا تھا مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ سفید فام کی کار سیاہ سوٹ والے کی کار کے پاس جا رکی تھی۔ 1-2 لمحے کے بعد وہ کار آگے بڑھی اور سڑک سے اتر کر سیاہ کار والے کی کار کے عقب میں جا رکی۔ پھر اس کا انجن بند ہو گیا اور اس کا ڈرائیور اترتا نظر آیا۔ چوہان سمجھ گیا کہ سفید فام نیلی کار والے کا ساتھی ہے۔ اس نے ایکس 2 کو اس کی آمد سے آگاہ کرنا ضروری خیال کیا، چنانچہ ٹرانسمیٹر آن کر کے وہ ایکس 2 کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، چوہان کالنگ اوور، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس چوہان، ایکس 2 اٹینڈنگ اوور۔ 2-3 لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر سے ایکس 2 کی آواز ابھری۔ سر، ابھی ایک اور کار یہاں پہنچی ہے، اس میں سے ایک سفید فام سوار تھا جس نے سیاہ سوٹ والے شخص سے کوئی بات کرنے کے بعد اس کے عقب میں کار روکی ہے۔ اب وہ سیاہ سوٹ والے کی طرف آ رہا ہے اور اس کی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا ہے۔ چوہان نے سفید فام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایکس 2 کا ہنکارا سنائی دیا۔ میں عمران کو ہدایت دیتا ہوں، تمہیں وہ خود کال کر کے پروگرام بتا دے گا، اوور اینڈ آل۔ چوہان نے واچ کا ونڈ بٹن اندر کو دبایا۔ اس نے کار کی اندرونی بیرونی روشنیاں بجھائی ہوئی تھی اور کار میں اندھیرا ہونے کے سبب وہ سفید فام اور اس کے ساتھی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ہیلو چوہا دان، عمران کالنگ اوور۔ واچ سے عمران کی احمقانہ آواز بڑھنے لگی۔ یس عمران، چوہا دان نہیں، چوہان اٹینڈنگ اوور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، عمران نے جلدی سے کہا۔ بہرحال تمہارے چوہے ایکس 2 کا حکم ہے کہ تم دونوں افراد کو وہاں سے بھگانا ہے۔ تم ان کا تعاقب کرو گے، میں انہیں بھگانے کے لیے ہوائی فائرنگ کروں گا۔ ہوشیار رہنا، انہیں اپنے تعاقب کا احساس نہ ہونے پائے، بلکہ یوں کرو تعاقب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر عمران اسے ہدایت دینے لگا۔ اس کی بات سن کر چوہان عمران کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور احتیاط سے دروازہ کھول کر اتر آیا۔ وہ کار کی آڑ میں زمین پر ہاتھ پاؤں کے بل چلتا ہوا کار کے عقب میں پہنچا، پھر اسی انداز میں کار کی مخالف سمت چلنے لگا۔ 15-20 گز دور جا کر وہ اسی ہاتھ پر واقع گلی میں مڑ گیا، پھر اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ 2-3 گلیوں میں گھومنے کے بعد وہ عمران کے فلیٹ کی دوسری جانب سڑک پر نکل آیا۔ گلی کے چند گز کے فاصلے پر سفید فام کی کار کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر زمین پر کتے کی چال چلتا ہوا سفید فام کی کار کی طرف بڑھا جس کا منہ فلیٹ کی مخالف سمت تھا، جبکہ اس کے پیچھے چند گز کے فاصلے پر کھڑی دوسری کار کا رخ عمران کے فلیٹ کی طرف ہی تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا سفید فام کی کار کے پاس پہنچا، پھر اس نے بڑی احتیاط سے کار کا اگلا دروازہ کھولا جو حسب توقع لاک نہیں تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے کوئی آواز پیدا کیے بغیر دروازہ بند کیا اور سیٹ پھلانگ کر عقبی نشست پر آ گیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر عمران کی فریکوینسی سیٹ کی اور ٹرانسمیٹر آن کر کے عمران سے رابطہ قائم کرنے لگا۔
سلسلہ ملنے پر اس نے سچویشن بتائی اور عمران نے اسے مزید احتیاط سے کام کرنے کی ہدایت کر کے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چوہان نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور گردن گھما کر عمران کے فلیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش ہاتھوں میں اسٹین گن لیے باہر آیا۔ اس نے نیلی کار کی طرف دیکھا اور گن کی نال اس کی طرف کر کے برسٹ مارا۔ تڑتڑاتی گولیاں کار کے ونڈ اسکرین اور اس کے داہنے ٹائر پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے ٹائر برسٹ ہونے کا دھماکہ سنائی دیا۔ نقاب پوش واپس پلٹا اور فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی اس کی کار کا عقبی دروازہ کھلا اور سفید فام باہر نکل کر اپنی کار کی طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ عمران کی اسکیم کامیاب رہی تھی۔ یقیناً نیلی کار والا فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ چوہان جلدی سے سیٹوں کے درمیان فرش پر نیم دراز ہو گیا۔ اس نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کار میں اندھیرا ہونے کے سبب اسے یقین تھا کہ سفید فام اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ سفید فام دوڑتا ہوا قریب آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرنے لگا۔ ایک لمحے کے بعد کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ چوہان خاموش پڑا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کار ایک جگہ رکی۔ چوہان نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کسی کوٹھی کے گیٹ پر موجود تھے جو گلی میں واقع تھا اور گلی میں نیم تاریکی تھی۔ قریب ہی ایک سرسبز اور چند فٹ بلند گھنی باڑ تھی۔ سفید فام کار سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ چوہان نے جلدی سے اٹھ کر بڑی احتیاط اور خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر رینگ گیا۔ باڑ 2 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ سفید فام کال بیل کا بٹن دبا رہا تھا۔ چوہان کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر آہستہ سے دروازہ بند کرتا ہوا پلٹ کر باڑ کی طرف رینگ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سفید فام مڑتا وہ باڑ کی آڑ لے چکا تھا۔ سفید فام واپس آ کر کار میں بیٹھا۔ اس لمحے گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والا ایک گن بردار تھا۔ سفید فام نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے اندر جانے پر گن بردار نے گیٹ بند کر دیا۔ چوہان اطمینان سے اٹھا اور باڑ کی آڑ سے نکلتا ہوا گلی کے اختتام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھریسا اور سنگھی سیکرٹ سروس کے ارکان کی موت کا پیشگی جشن منا رہے تھے۔ سنگھی نے شارک کو عمران کے فلیٹ بھیج دیا تھا اور اب انہیں اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ صفدر، جولیا اور تنویر بڑی ذلت محسوس کر رہے تھے، جبکہ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی آج وہ اور اس کے ماتحت زیرو لینڈ کے جاسوسوں کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ دفعتاً کیپٹن بابر کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سنگھی کے اشارے پر کمرے میں موجود گن بردار نے جلدی سے اسٹین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ کیپٹن بابر حیرت سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ جکڑ دو، سنگھی نے ریوالور بردار نقاب پوش کو حکم دیا۔ اس نے کیپٹن بابر کو ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن بابر سنگھی کو گھورتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ ریوالور بردار نے ریوالور جیب میں ڈالا اور دوسری جیب سے مضبوط چرمی تسمہ نکال کر کیپٹن بابر کے ہاتھ پشت پر باندھنے لگا۔ اچھا ہوا اسے بھی ہوش آ گیا، سنگھی نے ہنس کر تھریسا سے کہا۔ سنگھی، دفعتاً تنویر غصیلے لہجے میں بولا، تم بہت چہک رہے ہو مگر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ بکواس بند کرو، سنگھی غرایا۔ میں نے اس موقع کا برسوں انتظار کیا ہے۔ آج تم سب میرے سامنے حقیر کیڑوں کی مانند بے بس بیٹھے ہو۔ کوئی تمہارا مددگار نہیں جو تمہیں مرنے سے بچا سکے۔ عمران بھی چند منٹوں تک پہنچنے والا ہے۔ آج اسے تھریسا بھی نہیں بچا سکے گی۔ وہ اپنے دل سے عمران کی محبت نکال چکی ہے اور اس نے عمران کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ یہ حرافہ اس کا بال بی کا نہیں کر سکتی، جولیا غصیلے لہجے میں بولی۔ شٹ اپ، تھریسا یکدم دہاڑی، میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ وہ دن ہوا ہو چکے جب عمران کی وجہ سے تم میرے ہاتھوں بچ جاتی تھیں۔ اب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے لیے آج بھی تم بے ضرر گدھی ہو، جولیا غراہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تم خود کو بہادر سمجھ رہی ہو؟ تھریسا غصے سے بلبلاتی ہوئی کرسی سے اٹھنے لگی مگر سنگھی نے جلد ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو تھریسا؟ وہ اسے کرسی پر بیٹھاتا ہوا بولا۔ خوشی کے موقع پر غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مجھے گالیاں دے رہی ہے، تھریسا جولیا کو گھورتی ہوئی غرائی۔ یہ چند منٹ کی مہمان ہی تو ہے، عمران اس کا محبوب ہے اور میں عمران کو اس کے سامنے ہلاک کر دوں گا، سنگھی نے ہنس کر کہا۔ نہیں، اسے میں خود ہلاک کروں گی، تھریسا بولی، وہ میرا شکار ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔
تھریسا اور سنگھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شارک، تم عمران کو نہیں لائے؟ سنگھی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں چیف، صورتحال بگڑ گئی تھی۔ عمران کے فلیٹ سے ایک نقاب پوش نے یکدم باہر آ کر ہم پر اسٹین گن سے فائرنگ کر دی تھی۔ رابرٹ ہلاک ہو گیا اور میں بمشکل وہاں سے فرار ہو کر آ رہا ہوں، شارک نے بتایا۔ اوہ، سنگھی نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ تمہارا تعاقب تو نہیں کیا گیا؟ نو سر، میں نے تعاقب کا خاص خیال رکھا ہے، شارک نے کہا۔ وہ نقاب پوش فائرنگ کر کے واپس فلیٹ میں گھس گیا تھا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، کیا وہ عمران ہی تھا؟ تھریسا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، البتہ اس کا لباس وہی تھا جو رابرٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا۔ ممکن ہے وہ میجر پرمود ہو، تھریسا نے سنگھی کی طرف دیکھ کر کہا اور اس نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سنگھی کے پین ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو چیف، برینڈی کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے آواز خارج ہونے لگی۔ یس برینڈی، سنگھی ریسیونگ یو، سنگھی نے جواباً کہا۔ سر، خوشخبری، برینڈی کے لہجے میں خوشی کا عنصر تھا۔ چند لمحے پہلے عمران ایک ٹیکسی کے ذریعے یہاں پہنچا تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر رک کر کال بیل بجا رہا تھا کہ ہم نے اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر ڈالا اور اب وہ ہماری گرفت میں بے بس ہے۔ اس اطلاع پر سنگھی خوشی سے اچھل پڑا، مگر سیکرٹ سروس کے ارکان کے چہرے مرجھا گئے۔ ویری نائس برینڈی، تم جلدی سے اسے یہاں لے آؤ۔ آج کی رات ہماری عظیم ترین کامیابیوں کی رات ہے۔ عمران اور سیکرٹ سروس کی موت کے بعد پاک ایشیا میں ہم پوری آزادی سے اپنا ہر مشن پورا کر سکیں گے۔ تم جلدی واپس آؤ، اوور اینڈ آل۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے کہا لگایا اور بلیک زیرو سے بولا۔ مسٹر X2، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار عمران بھی ناکارہ ہو گیا ہے، مگر X2 ابھی آزاد ہے سنگھی، بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا، اور وہ تم سب کی موت بن جائے گا۔ گویا تم اب بھی X2 ہونے سے منکر ہو، سنگھی مسکرایا۔ ہاں، تمہاری غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی، بلیک زیرو لاپرواہی سے بولا۔ سنگھی مسکراتا ہوا شراب پینے لگا۔ وہ سب بے چینی سے عمران کے وہاں پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ایک سفید فارم اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تھریسا چونک پڑی۔ اوہ کارٹر، تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یس مادام، کارٹر مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ بڑی مشکل سے جان بچا سکا ہوں۔ تفصیل بتاؤ، تم تو وہاں بے ہوش پڑے تھے، تھریسا بولی۔ مجھے ہوش آیا تو وہاں صرف پینتھر اور ڈریگر کی لاشیں پڑی تھیں۔ میجر پرمود، جس نے مجھے بے ہوش کیا تھا، دوسرے کمرے میں سیونا سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے اس پر فائر کیا، مگر گولی اس کے بجائے سیونا کے سینے میں لگی اور وہ بچ گیا۔ سیونا نے اسے یہاں کا پتہ تو نہیں بتایا؟ سنگھی نے پوچھا۔ نہیں چیف، میجر پرمود نے اس سے پوچھا تھا، مگر اس نے بتانے سے انکار کر دیا، کارٹر بولا۔ خیر، مشکل وقت گزر چکا ہے، X2 اور اس کی ٹیم یہاں موجود ہے، سنگھی نے مسکرا کر کہا۔ عمران بھی یہاں لایا جانے والا ہے۔ ان کی موت کے بعد میجر پرمود کو ہلاک کرنا بہت آسان ہوگا۔ وہ عمران کے فلیٹ پر ہے۔ ان لوگوں سے نمٹنے کے بعد خود اس کا خاتمہ کرنے وہاں جاؤں گا۔ اسی لمحے ایک نقاب پوش گن بردار اندر داخل ہوا۔ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چیف، برینڈی وغیرہ عمران کو لے آئے ہیں، نقاب پوش نے ادب سے کہا۔ انہیں اس کمرے میں بھیج دو اور خود ہوشیاری سے گیٹ پر پہرا دو، سنگھی نے حکم دیا۔ نقاب پوش پلٹ کر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد قدموں کی آہٹیں قریب آنے لگی۔ یقیناً سنگھی کے آدمی عمران کو ادھر لا رہے تھے۔ وہ سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ دوستوں، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔ خاور دانش منزل سے چند قدم کے فاصلے پر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا اس کار کی نگرانی کر رہا تھا جو دانش منزل کے قریب سامنے کھڑی تھی۔ تقریباً 50 منٹ تک ایک ٹیکسی دانش منزل کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے عمران برآمد ہوا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد وہ اس وقت تک وہاں رکا رہا جب تک ٹیکسی کافی دور نہ چلی گئی۔ پھر اس نے سڑک پار کی اور دانش منزل کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے وہاں کھڑی کار سے 2 نقاب پوش برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ انہوں نے تیزی سے سڑک پار کی اور عمران کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاور مضطرب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتا، نقاب پوش عمران کی پشت پر پہنچ گئے۔
عمران کال بیل کا بٹن دبا کر گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نقاب پوش نے تیزی سے اسٹین گن کا کندہ اس کے سر پر رسید کیا اور عمران گرتا ہوا نظر آیا۔ خاور ایکس2 کی ہدایت کے پیش نظر پریشان تھا کہ عمران کی مدد کرے یا خاموش رہے۔ ایکس2 نے اسے صرف کار والوں کی نگرانی اور تعاقب کا حکم دیا تھا۔ موجودہ سچویشن کے بارے میں اس نے کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ اس صورت میں خاور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک نقاب پوش نے جھک کر عمران کو اٹھانے کی کوشش کی، دوسرے نے اس کی مدد کی اور وہ دونوں عمران کو اٹھا کر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگے۔ خاور سمجھ گیا کہ عمران بے ہوش تھا اور وہ دونوں اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اس گلی کی طرف لپکا جس میں اس کی اپنی کار کھڑی تھی۔ نقاب پوشوں کی کار کا منہ اسی سمت تھا اور خاور کا اندازہ تھا کہ وہ گلی کے سامنے ہی سے گزریں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ گلی کے سامنے سے گزرتے وقت ان کی نگاہ خاور کی کار پر پڑتی۔ چنانچہ خاور نے اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے کار میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کیا اور کار بیک کر کے گلی سے نکل آیا۔ نقاب پوش عمران کو ڈگی میں ٹھوس رہے تھے۔ خاور کار موڑ کر چوک کی طرف چڑھ پڑا۔ خاور چوک پر پہنچ کر بائیں جانب مڑا اور کار سڑک سے اتار کر روکتے ہوئے انجن بند کر دیا۔ پھر تمام روشنیاں بجھا کر وہ نقاب پوش کی کار کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں بیک مرمر پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد مطلوبہ کار چوک پر پہنچی اور مخالف سمت میں مڑ گئی۔ خاور نے جلدی سے انجن اسٹارٹ کیا اور چھوٹا سا ٹرن لے کر اس کے پیچھے چل دیا۔ نقاب پوشوں کی کار اسے 50 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی اور چند لمحوں میں اگلی کار 20-25 گز کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی کار کی تمام روشنیاں بدستور بجھی ہوئی تھیں اور روشنیاں جلانے پر اندیشہ تھا کہ نقاب پوش اپنے تعاقب سے آگاہ ہو جائیں گے۔ پھر اس نے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا اور ایکس2 کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، خاور کالنگ اوور۔ یس خاور، ایکس2 اٹینڈنگ یو۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ ایکس2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ خاور نے عمران کے اغوا کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں۔ ہوشیاری سے تعاقب کرتے رہو۔ تعاقب کے اختتام پر رپورٹ دینا۔ اگر میں کال وصول نہ کر سکوں تو پھر بعد میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ اوور اینڈ آل۔ خاور نے ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن اندر کو دبایا اور سامنے جاتی ہوئی کار کی ٹیبل لائٹس پر نگاہیں جماتے ہوئے سوچنے لگا کہ نقاب پوش کون ہو سکتے ہیں اور وہ عمران کو کیوں اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ کیا وہ دانش منزل کے باہر عمران کے منتظر تھے اور عمران کو اغوا کرنے کے لیے وہ اس کی فلیٹ کیوں نہیں گئے تھے؟ تقریباً 5 منٹ کے بعد اگلی کار ایک ذیلی سڑک پر مڑتی دکھائی دی۔ اس سڑک پر کنار ریسٹ ہاؤسز تھے اور سڑک کے دونوں طرف باغات تھے۔ خاور محتاط ہو گیا۔ نقاب پوشوں کی کار نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ان عمارات کو جانے والی کشادہ روشن سڑک پر مڑ گئی۔ خاور کو حیرت ہوئی کہ مجرموں کو محکمے کی آفس بلڈنگ سے کیا تعلق تھا۔ وہ روشن کے قریب پہنچ کر رکا اور کار سے اتر آیا۔ محکمہ انہار کے دفتر سڑک سے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ وہ چلتا ہوا اس روش پر پہنچا مگر دوسرے ہی لمحے چونک پڑا۔ نقاب پوشوں کی کار موڑ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور اس کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ دفتر کی عمارت کے باہر جلنے والے بلب کی روشنی میں کار خالی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوشوں کی کار میں غیر موجودگی کا سبب سوچتا، روش کے دائیں بائیں گھنے درختوں کی آڑ سے دونوں نقاب پوش برآمد ہوئے اور خاور کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ہاتھ بلند کر لو مسٹر، ایک آدمی نے گن کی نالی اس کی کمر سے لگاتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا اور خاور نے ہاتھ بے اختیار بلند کر لیے۔ دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کے کوٹ کی بیرونی جیب سے ریوالور نکال لیا اور اپنی جیب میں ڈالتا ہوا وہ پیچھے ہٹا اور خاور کو گھورنے لگا۔ تم ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، خاور سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں تو یہاں اپنے آفس کے ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، شاید تمہیں علم نہیں کہ میں یہاں سپرنٹینڈنٹ ہوں۔ بکواس بند کرو، تم یقیناً سیکرٹ سروس کے ممبر ہو۔ نقاب پوش غرایا۔ اسے بے ہوش کر دو برانڈی، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ مگر تم ہو کون اور ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ خاور نے پوچھا اور جواب میں برانڈی نے اس کے سر پر اسٹین گن کا بٹ رسید کر دیا۔ چوہان نے گلی سے باہر آ کے محل وقوع کا جائزہ لیا۔ یہ ایک کالونی تھی جس میں زیادہ تر سرکاری آفیسرز کی کوٹھیاں اور بنگلے تھے۔ اس نے بائیں جانب واقع ایک گھنے درخت کے تاریک سائے میں رک کر واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور ایکس2 کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، چوہان کالنگ اوور۔
یس چوہان، ایکس2 ریسیونگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر سے ایکس2 کی آواز خارج ہوئی۔ رپورٹ سر، چوہان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سفید فام کے تعاقب کی رپورٹ دینے لگا۔ اس کے بعد خاموش ہونے پر ایکس2 کی آواز آئی، عمارت کی نگرانی کرتے رہو، وہاں آنے جانے والوں پر نظر رکھو، کوئی خاص بات ہو تو مجھے مطلع کرنا۔ رائٹ سر، چوہان نے کہا، نعمانی اور صدیقی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ایکس2 نے دوبارہ کہا، الو کی آواز کا مخصوص کوشن ملنے پر تم نے نعمانی کے ساتھ عمارت میں داخل ہونا ہے، عقبی راستہ بہتر رہے گا۔ ایکس2 چند لمحوں تک ہدایات دیتا رہا، پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چوہان نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور نعمانی اور صدیقی کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ٹیکسی آئی۔ چوہان نے آگے بڑھ کر گلی سے باہر آ کر دیکھا، اس میں سے ایک سفید فام برآمد ہوا۔ اس نے کرایہ ادا کیا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ ٹیکسی واپس مڑ گئی۔ چوہان نے آگے بڑھ کر گلی میں جھانکا۔ سفید فام مطلوبہ عمارت کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے گیٹ کھلتے اور سفید فام کو اندر جاتے دیکھا تو پلٹ کر درخت کے پاس آیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے ایکس2 کو کال کرنے لگا۔ سلسلہ ملنے پر اس نے سفید فام کی آمد کا بتایا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ 1-2 منٹ کے بعد ایک گاڑی گلی کی دوسری طرف سے 20-25 گز کے فاصلے پر آ کر رکی اور اس میں سے 2 افراد نکل آئے۔ کار سے اتر کر وہ گلی کی دوسری طرف بڑھے۔ قریب آنے پر چوہان نے انہیں پہچان لیا۔ وہ دونوں نعمانی اور صدیقی تھے۔ وہ گلی کے پاس پہنچے تو چوہان نے آہستہ سے کھنکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ دونوں اس کی طرف بڑھ آئے۔ ہیلو، چوہان آہستہ سے بولا، کیا چیف بھی آ رہا ہے؟ معلوم نہیں، صدیقی نے مسکرا کر کہا، مگر چکر کیا ہے؟ تم کب سے یہاں ہو؟ چوہان مختصراً انہیں اپنے وہاں پہنچنے کا قصہ سنانے لگا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ سامنے سے ایک کار آتی دکھائی دی اور وہ تینوں درخت کے پیچھے سے مٹ گئے۔ کار گلی سے مڑ گئی۔ اس میں 2 افراد سوار تھے اور وہ دونوں سفید فام تھے۔ چوہان نے آگے بڑھ کر گلی میں جھانکا۔ وہ کار اسی عمارت کے گیٹ پر رکی ہوئی تھی۔ اس نے واپس آ کر نعمانی اور صدیقی کے پاس آ کر ٹرانسمیٹر پر ایکس2 سے رابطہ قائم کر کے اس کار کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو، اوور اینڈ آل، ایکس2 نے اس کی بات سن کر کہا۔ چوہان نے واچ کا ونڈ بٹن کو اندر دبایا اور الو کی آواز ابھرنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد ایک اور گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ ٹیکسی تھی۔ ٹیکسی گلی کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک سفید فام برآمد ہوا۔ اس کے ایک بازو پر خون آلودہ تھا۔ کرایہ ادا کر کے وہ گلی میں داخل ہو گیا۔ چوہان آگے بڑھا اور گلی کے نکڑ پر آ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زخمی بازو والا سفید فام مطلوبہ عمارت کے گیٹ پر پہنچا اور کال بیل کا بٹن دبا کر انتظار کرنے لگا۔ چوہان اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلا اور وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جانے کے بعد گیٹ بند ہو گیا۔ چوہان پلٹ کر نعمانی اور صدیقی کے پاس آیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے ایکس2 کو کال کرنے لگا، لیکن خلاف توقع رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ وہ نصف منٹ تک کوشش کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب عمارت کے عقب میں پہنچ جانا چاہیے، اس نے نعمانی سے کہا اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ چوہان اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ عمارتوں کے عقب سے گزرنے والی تنگ سی گلی میں نیم تاریکی تھی۔ وہ دونوں گلی میں داخل ہوئے اور کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر قدم اٹھانے لگے۔ سفید فاموں کی عمارت کے عقب میں پہنچ کر وہ رک گئے۔ عقبی کمپاؤنڈ کی دیوار 8 فٹ سے زیادہ بلند نہ تھی۔ انہیں اب سگنل کا انتظار تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، پھر اچانک ہی عمارت کے اندر سے الو کی تیز آواز ابھری اور وہ اچھل پڑے۔ دوسرے ہی لمحے وہ حرکت میں آ چکے تھے۔ نعمانی دیوار پر چڑھا تو چوہان نے اسے سہارا دیا۔ نعمانی دیوار پر پہنچا اور اس نے دیوار پر لپٹ کر چوہان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چوہان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نعمانی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ عمارت کا عقبی کمپاؤنڈ سنسان اور تاریک پڑا تھا۔ وہ دونوں کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر اترے اور جیبوں سے ریوالور نکال کر عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ دیوار کے قریب پہنچ کر وہ عمارت کے فرنٹ کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اس جانب سے ایک کربناک سی چیخ بلند ہوئی اور وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ایک لمحے کے بعد وہ تیزی سے دوبارہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ 1-2 لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور 2 سفید فام اندر داخل ہوئے۔ ان کے کندھوں پر 2 افراد کے جسم لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ دونوں جسم فرش پر ڈالے تو دیکھنے والے چونک پڑے۔ ان میں سے ایک عمران تھا جبکہ دوسرا خاور تھا۔
وہ دونوں بے ہوش معلوم ہوتے تھے۔ اوہ، یہ تو خاور ہے، یہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ سنگھی نے چونکتے ہوئے سفید فام سے پوچھا۔ سر، اس نے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی، ایک سفید فام بولا۔ ہم نے اسے ڈاج دے کر پکڑ لیا کہ شاید یہ بھی سیکرٹ سروس کا ممبر ہو۔ یہ تم نے بہت ہی اچھا کیا برنڈی، سنگھی نے مسکرا کر کہا۔ اب یہاں ایکسٹرو سمیت سیکرٹ سروس کے ممبرز کی تعداد 7 ہو گئی ہے، اور 7 کا ہنسا لکی ہوتا ہے۔ ہم بھی لکی ہیں کہ دنیا کی عظیم سیکرٹ سروس یہاں بے بس اور ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ انہیں ہوش میں لاؤ، مگر پہلے ان کے ہاتھ باندھو۔ تھریسا خونخوار نگاہوں سے فرش پر پڑے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی، اور بلیک زیرو کے دماغ میں طوفان چل رہے تھے۔ دوسرے ممبرز کی طرح اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور وہ بے بس تھا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان بھی نا امید نہیں ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں ابھی ایکس-2 آزاد تھا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ایکس-2 اور ایکس-2 کا رول ادا کرنے والا بھی ان کی طرح بے بس اور لاچار تھا۔ اس حالت میں وہ ان کی مدد تو کیا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ عمران اور خاور کے ہاتھ چرمی تسموں سے باندھ کر ان کے چہروں پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور سفید فام اندر داخل ہوا۔ وہ لوگ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اوہ رابرٹ، تم زندہ ہو؟ سنگھی نے حیرت سے پوچھا۔ یس چیف، آنے والے سفید فام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم ختم ہو گئے ہو، شارک نامی نقاب پوش بولا۔ اسی لیے میں تنہا ہی وہاں سے فرار ہوا تھا۔ میں گولی لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی مجھے ہوش آ گیا اور میں نقاہت کے باوجود عمران کے فلیٹ سے کافی دور تک پیدل چلتا رہا کہ شاید تم کسی طرح سے واپس آ جاؤ۔ ادھر بیٹھ جاؤ، سنگھی نے نرم لہجے میں رابرٹ سے کہتے ہوئے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زخمی بازو والا رابرٹ تھریسا کے قریب پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ اسی لمحے عمران کو ہوش آ گیا اور وہ پلکیں جھپکاتا ہوا اٹھ بیٹھا، اور پھر وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اوہ جولی ڈارلنگ، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے جولیا کو مخاطب کیا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے بھتیجے، سنگھی نے ہنس کر کہا۔ تم اس وقت موت کے سامنے ہو۔ موت؟ عمران خوف سے تھوک نگل کر بولا۔ کہاں ہے یہ؟ سنگھی نے تھریسا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تم تھریسا کے ہاتھوں مرنے والے ہو۔ تم بکتے ہو چچا، عمران غصے سے بولا۔ یہ تو میری جن جان ہے، یہ مجھے کیسے مار سکتی ہے؟ کیوں تھریسا ڈارلنگ، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ بکواس بند کرو، تھریسا اسے گھورتی ہوئی غرائی۔ وہ زمانہ اور تھا جب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر تمہاری پرستش کیا کرتی تھی۔ اوہ، کیا اب تم نے سنگھی سے شادی کر لی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں نے تمہیں جہنم پہنچانے کا عہد کر لیا ہے، تھریسا دانت پیستی ہوئی بولی۔ کیوں؟ عمران خوف سے ہکلایا۔ عمران، مرد بنو، جولیا غصیلے لہجے میں بولی۔ تم اس بندریا سے خوفزدہ ہو کر بہادری کی توہین کر رہے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم ابھی دیکھ لو گی کہ میں اس کے کیسے ٹکڑے کرتی ہوں، تھریسا غرائی۔ چچا، تم ہی تھریسا ڈارلنگ کو سمجھاؤ، عمران نے احمقانہ لہجے میں سنگھی سے کہا۔ میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں۔ بقول کنفیوشس، زندہ رہے تو کیا، جو مر جائیں ہم تو کیا، بکواس کے سوا تمہیں کچھ نہیں آتا، سنگھی نے ہنس کر کہا۔ اور آج تمہیں بکواس کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ مگر چچا، یہ لوگ کیا میری اور تھریسا کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہیں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھتیجے، یہ تمہاری موت کا نظارہ کرنے آئے ہیں۔ تمہارا چیف ایکس-2 بھی موجود ہے، اس نے بلیک زیرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مرنے سے پہلے اس کی شکل بھی دیکھ لو۔ یہ؟ عمران بلیک زیرو کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ یہ چوہا ایکس-2 کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایکس-2 والی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تم غلط کہتے ہو چچا۔ وہ کیسے؟ سنگھی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ عمران غصے سے بولا۔ قبر میں پاؤں لٹکے آئے بیٹھے ہو اور دھوکے بازی سے باز نہیں آتے۔ سونا کہہ کے چاندی تھوپتے ہو مجھے۔ یہ ایکس-2 ہوتا تو میں فوراً پہچان لیتا۔ عمران کی بات پر سیکرٹ سروس کے ارکان چونکے۔ خاور بھی ہوش میں آ کر حیرت سے وہاں کا منظر دیکھ رہا تھا۔
X2 کی کیا پہچان ہے؟ سنگھی نے پوچھا۔ اس کی ناک بہتی ہے، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ دم کٹی ہوئی ہے اور سر پر ایک سینگ ہے جس سے وہ اپنے نقاب کی ڈوری باندھتا ہے۔ بکواس بند کرو، سنگھی غصے سے بولا۔ شاید تم موت کو قریب سے دیکھ کر اول فول بک رہے ہو۔ نہیں چچا، عمران تھریسا کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتا ہوا بولا۔ میں تو تھریسا کو دیکھ کر شاعری کرنے لگا ہوں۔ بقول کنفیوشس میں شاعر تو نہیں، مگر اے تھریسا تم کو دیکھ کے شاعری۔ شٹ اپ، تھریسا دہاڑی۔ مجھے دوبارہ ڈارلنگ مت کہنا۔ میں نے اپنے وہ جذبات کچل ڈالے ہیں جن میں تمہارے رحم کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ تھریسا خدا کے لیے یوں نہ تڑپاؤ، میرے لیے گنجائش پیدا کرو۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے جولیا کا دل توڑا ہے، اب تم بھی بے وفائی کر رہی ہو۔ لو، اس پر تو عشق کا دورہ پڑ گیا ہے۔ زندگی کی آخری لمحات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے عشق بگاڑ رہا ہے۔ سنگھی نے ہنس کر تھریسا سے کہا۔ میرا خیال ہے یہ آدمی X2 نہیں ہے، تھریسا نے بلیک زیرو کے بارے میں کہا، اور عمران اسی کے انتظار میں وقت گزار رہا ہے۔ انہیں جلد ختم کر دیا جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سنگھی عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ پہلے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ چچا کیوں سنگ دل بن رہے ہو؟ عمران گھگایا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے تھریسا ڈارلنگ؟ تم نے اگر مجھے ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک وعدہ کرو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ کیسا وعدہ؟ تھریسا نے غصے سے کہا۔ میرے مرنے کے بعد ہر جمعرات کو میرے مزار پر آؤ گی، پھولوں کی چادر چڑھاؤ گی، ختم دلاؤ گی اور میری قبر کو چوم کر کہو گی، ایک بار نکل آؤ، صورت تو دکھا جاؤ، ایک بار نکل آؤ۔ وہ گانے لگا۔ عمران کے ماتحت بے بسی اور مایوسی کے عالم میں بھی اس کی حماقت سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ مسکرا رہے تھے اور تھریسا خونخوار نگاہوں سے عمران کو دیکھتی ہوئی دانت پیس رہی تھی۔ سنگھی، وہ غرائی، ریوالور مجھے دو، میں اس کا وجود اب ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ سنگھی نے جیب سے ریوالور نکالا اور تھریسا کو پکڑا دیا۔ یہ دیکھ کر عمران خوف سے لرزنے لگا۔ عمران، میں اپنے وطن زیرو لینڈ کے نام پر تمہیں قربان کر رہی ہوں۔ تھریسا ریوالور کی نال عمران کے سینے کی جانب کرتی ہوئی سپاٹ لہجے میں بولی۔ تھریسا، جولیا یکدم غرائی، تم میرے سامنے اس معصوم کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ یہ معصوم ہے، تھریسا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم اس معصوم سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی رہتی ہو، مگر یاد کرو میں نے ماضی میں تم سے ایک بار کہا تھا کہ عمران میرا نہ بن سکا تو تمہارا بھی نہیں بننے دوں گی۔ بکواس بند کرو، جولیا غرائی، تم نے اس پر گولی چلائی تو میں تمہاری ہڈیاں تک چبا ڈالوں گی۔ ارے تم تو آپس میں الجھنے لگی ہو، عمران بوکھلا کر بولا۔ مجھے مرنے دو، اس زندگی سے موت اچھی جس زندگی میں تم دونوں کا پیار نہ ہو، اقرار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے بخوشی اس کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو تو مرو، جولیا غصے سے بولی۔ کل می ڈارلنگ، عمران تھریسا کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم مجھے ہلاک نہ کر سکی تو پھر میں تمہیں کل می عمران کہنے پر مجبور کر دوں گا۔ چلاؤ گولی۔ اور تھریسا نے اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے دلچسپ ترین ناول کل می عمران بائی صفدر شاہین کا دوسرا حصہ۔ ناول کا بقیہ حصہ سنیے آخری حصے میں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔